اخلاص کا صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ تم اخلاص کی نیت رکھو اور تم مطلب ہے کہ اس اخلاص کے اوپر نظر مت رکھو کہ تم جو ہے دل میں یہ سمجھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے خالصاً یہ کام کر رہا ہوں. نیت بالکل اخلاص کی ہو, لیکن پھر اس اخلاص کی طرف بھی جو ہے مطلب ہے کہ تمہاری نیت نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں تزکیہ نفس نہیں ہو جائے. تو اب امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں جو ہے یہ مقدمۃ الکتاب کے طور پر یہ حدیث لکھ رہا ہوں تو کہیں اپنے نفس کی تعریف کا شائبہ نہ ہو, تو اس لیے جو ہے انہوں نے اتنا ٹکڑا جو ہے یہاں پر جو ہے تزکیہ نفس سے اپنی برات کے لیے جو ہے اس کو حذف کر دیا. اور یہ ان کی شان ہے, بہت جگہ پر جو ہے یہ تصرف کرتے ہیں کہ احادیث میں جو ہے اپنی حکمتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ تصرف کر لیتے ہیں اور مطلب ہے کہ ان میں اقتدار کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہے جو صاحب بصیرت محدث ہے اس کے لیے جو مطلب کہ یہ جو ہے وہ روا ہے کہ وہ اپنی اجتہادی صلاحیت کے لحاظ سے جو ہے حدیث کا پورا جز جو ہے پوری حدیث کو روایت کرے یا جزء حدیث روایت کرے. تو یہ محدثین میں جو ہے ہوتا چلا آیا ہے اور امام بخاری رضی اللہ عنہ جو ہے اسی روش پر جو ہے وہ گامزن ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہاں تو یہ کہا فمن فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو بظاہر یہ لازم آتا ہے لگتا ہے کہ شرط اور جزا جو ہے متحد ہیں اور شرط و جزا کا متحد ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط و جزا جو ہے مطلب کہ صورتاً ظاہری طور پر جو ہے متحد ہے لیکن حقیقت میں متحد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو, جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف جو ہے نیت کے اعتبار سے ہو تو قبولیت کے لحاظ سے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے, یعنی اللہ رسول کی طرف جو ہے اس کی